بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ولاگ اور پیج ہے 116 اور ہیڈنگ ہمارا وہی چل رہا ہے، غائیت معجزات۔ معجزہ منطقی دلیل نہیں، یہ ہیڈنگ چل رہا ہے، معجزہ کی اصل غائیت۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی، کہ میں نے شوق بوسی میں کانٹوں پر زبان رکھ دی۔ جس قدر کسی شخص کی قوت ارادی یا قوت تاثیر زبردست ہوتی ہے، اسی قدر زیادہ وہ دوسروں پر اثر ڈال سکتا ہے۔ دنیا کے اکابر رجال کی کامیابی کا ایک بڑا راز یہی قوت رہی ہے۔ ان کے صرف کہنے کا لوگوں پر جو اثر پڑتا ہے، وہ دوسروں کے دلائل و براہین کا نہیں پڑتا۔ اس کی بہترین زندہ مثال گاندھی جی ہیں۔ انہوں نے جس درجہ کے امراء آیان ملک سے چرخہ کتوایا تھا، اپنی سیدھی سادی گفتگو اور تحریروں سے جس طرح اس کی خوبیوں کا یقین ہزاروں لاکھوں انسانوں کے دل پر پیدا کر لیا ہے، وہ بڑی حد تک اسی قوت کا کرشمہ ہے۔ ورنہ ملک میں ان سے زیادہ زبردست خطیب، انشا پرداز اور منطقی سینکڑوں ملیں گے، لیکن اثر آفرینی کا یہ سحر جادو کسی کی تقریر، کسی کی تحریر اور کسی کی دلائل میں نہیں ملتا۔ غرض اثر آفرینی کی یہی قوت جس کو عمل تنویم میں عشق سے بڑھا کر کرسی کو شیر اور جھاڑو کو حسین عورت بنا دے سکتا ہے۔ ان واقعات کی بنا پر ہم کو یقین اپنے قیاس میں اتنا توسیع کا حق حاصل ہے کہ ماہرین تنوین یا عام اکابر رجال و مصلحین کی قوت اثر آفرینی کے مقابلہ میں انبیاء کرام کی وہابی اور روحانی قوت تاثیر و نفوذ کا مرتبہ کہیں زیادہ اعلیٰ و ارفع ہوتا ہے، اور اس لیے وہ ان سے بھی بدرجہ زیادہ عجیب تر و محیر العقول امور کا یقین لوگوں کے دل میں پیدا کر دے سکتے ہیں۔ عقل تنوین اثر آفرینی کے لیے کچھ نہ کچھ ظاہری حرکات و سکنات یا الفاظ و خطاب کا محتاج ہوتا ہے، اور اس کا زیادہ تر اثر افراد تک محدود رہتا ہے۔ لیکن نبی کی اعلیٰ اور روحانی قوت تاثیر کے لیے صرف باطنی ارادہ کافی ہو سکتا ہے، اور اس کا اثر افراد سے بڑھ کر جماعت تک کو محدود ہو سکتا ہے۔ البتہ یہاں ایک وصفہ دل میں پیدا ہوگا جس کا دور کر لینا ضروری ہے، وہ یہ کہ معجزہ کی اس توجیہ کو قبول کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کی حقیقت ایک طرح کے سحر، نظر بندی یا فریب حواس سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی جس شخص کو کوئی معجزہ نظر آتا ہے، اس کا وجود خود اس شخص کی نظر، حواس، یا زیادہ صحیح یہ ہے کہ ذہن سے باہر کسی خارجی اور حقیقی شے کی صورت میں نہیں ہوتا۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 1 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے